اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین مخلوق کے لیے جو سب سے بلند اور سب سے حسین مقام تیار کیا ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ یہ جنت کی سب سے اعلیٰ منزل ہے جہاں سب سے زیادہ نعمتیں، سکون، محبت اور اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ انسان کی عقل اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں لگا سکتی، مگر قرآن اور حدیث میں جو جھلکیاں ملتی ہے وہ ہمارے دل کو تڑپا دیتی ہیں کہ کاش ہم بھی اس مقام کے مستحق بن سکیں۔ جنت الفردوس کے در و دیوار روشنی سے جگمگاتے ہوں گے۔ وہاں کوئی اندھیرا، کوئی خوف، کوئی غم نہ ہوگا۔ ہر طرف خوشبوؤں کی فضا ہوگی، ایسی خوشبو جو دنیا کی کسی بھی خوشبو سے ہزاروں گنا زیادہ لطیف اور دلکش ہوگی۔ درختوں پر سونے اور چاندی کے پتے ہوں گے، تنے یاقوت اور زمرد کے بنے ہوں گے، اور ان کے سائے اتنے طویل ہوں گے کہ ایک سوار اگر 100 سال تک بھی سفر کرے تو سایہ ختم نہ ہو۔ وہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی، بلکہ ایک معتدل اور دل کو سکون دینے والی روشنی اور ہوا ہوگی۔ نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ موت۔ سب ہمیشہ جوان، حسین اور خوش رہیں گے۔ اہل جنت کے چہروں پر نور ہوگا، آنکھوں میں چمک اور دلوں میں بے حد اطمینان۔ وہاں کوئی حسد، کینہ، نفرت یا دل دکھانے والا جذبہ نہ ہوگا۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت، خلوص اور بھائی چارے میں رہیں گے۔ جنت الفردوس کے محلات ایسے ہوں گے کہ جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، دیواریں موتیوں اور قیمتی جواہرات کی بنی ہوں گی، اور ان کے درمیان دودھ، شہد، شراب طہور اور پانی کی نہریں بہتی ہوں گی۔ ان نہروں کا پانی کبھی گندا نہیں ہوگا، نہ کم ہوگا اور نہ اس کا ذائقہ بدلے گا۔ اہل جنت کے لیے تخت ہوں گے جو نرم و نازک ہوں گے، ان پر بیٹھنے والے کبھی تھکیں گے نہیں۔ جنت کے بستر ایسے ہوں گے کہ جن کی نرمی اور خوشبو انسان کے تصور سے باہر ہے۔ غلمان اور حوریں خدمت کے لیے موجود ہوں گی، ہر وقت مسکراتے ہوئے، خوشبوؤں سے معطر، اور اہل جنت کو عزت اور محبت سے نوازتی رہیں گی۔ حور العین کی جسمانی بناوٹ دنیا کی کسی عورت سے نہیں ملائی جا سکتی۔ دنیا کی عورت خواہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، اس میں تھکن، بڑھاپا، بیماری اور کمزوری کا اثر ہوتا ہے، لیکن جنت کی حور ایسی نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ تر و تازہ اور ہمیشہ حسین رہیں گی۔ ان کی جسمانی بناوٹ میں ایک ایسی نزاکت اور حسن ہوگا جو دنیا کی نگاہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے قد و قامت نہ زیادہ لمبے ہوں گے نہ چھوٹے، بلکہ ایک بہترین توازن کے ساتھ ہوں گے۔ ہر عضو ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ہوگا، نہ زیادہ بھاری نہ زیادہ ہلکا، بلکہ ایسا جسے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ حور العین کی جلد کا ذکر بھی خاص انداز میں آیا ہے۔ ان کی جلد شفاف ہوگی، ایسی کہ ہڈی کے اندر کا گودا تک جھلکتا نظر آئے گا۔ یہ کوئی عام تشبیہ نہیں، بلکہ ان کے حسن کی انتہائی نزاکت اور پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کا جسم ایسا ہوگا کہ اس پر کبھی پسینہ، میل یا کوئی داغ دھبا نہ آئے گا، ہمیشہ روشن، معطر اور چمکدار رہیں گی۔ ان کے لب و رخسار سرخ گلاب جیسے ہوں گے، ہونٹ ایسے نرم اور میٹھے ہوں گے کہ گویا شہد اور دودھ کی مٹھاس ان میں سمائی ہو۔ ان کی مسکراہٹ دلوں کو سکون دینے والی ہوگی، اور ان کی آواز ساز و سرود سے زیادہ دل نشین ہوگی۔ ان کی جسمانی اعضاء کا تناسب ایسا ہوگا کہ دنیا کا کوئی ماہر فنکار یا مصور اس کی مثال بھی نہ دے سکے۔ ہاتھ نرم و نازک ہوں گے جیسے ریشم، انگلیاں پتلی اور حسین۔ ان کے بال سیاہ، لمبے اور خوشبودار ہوں گے، جن کی لٹیں ان کے شانوں اور کمر تک پھیلیں گی۔ حور العین کی بناوٹ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گی، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا نہ بیماری۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہروں کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان کا حسن صرف اور صرف ان کے جنتی شوہروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ ان کی جسمانی ساخت میں ایک ایسی کشش ہوگی جو کسی اور کو میسر نہیں ہوگی۔ جنت الفردوس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سوچئے وہ لمحہ جب جنتی اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کا جمال، اس کا نور، اس کی رحمت۔ وہ لمحہ دنیا کی تمام عبادتوں اور صبر کی قیمت ادا کر دے گا۔ یہ وہ خوشی ہوگی جس کے بعد کوئی دکھ باقی نہ رہے گا۔ اہل جنت اپنے ماں باپ، اولاد اور نیک دوستوں کے ساتھ رہیں گے۔ سب مل کر جنت کے باغات میں سیر کریں گے، نہروں کے کنارے بیٹھیں گے اور ایسے کھانے کھائیں گے جو دل چاہے گا مگر بغیر کسی محنت کے۔ وہاں کھانے پینے کے بعد کوئی فضلہ نہیں ہوگا، بلکہ خوشبو نکلے گی۔ جنت الفردوس کی آوازیں بھی عجیب ہوں گی۔ وہاں پرندے اللہ کی حمد بیان کریں گے، نہریں بہتی رہیں گی، اور ایک دل کو سکون دینے والا ساز جیسی کیفیت ہوگی، مگر وہ سب دنیاوی ساز سے ہزاروں گنا زیادہ پر کیف ہوگا۔ اہل جنت جب ایک دوسرے سے بات کریں گے تو محبت اور سکون کے ساتھ، کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں ہوگی۔
وہ ہمیشہ کے لیے عزت دولت اور سکون کے مالک ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، نہ وہاں سے نکالا جائے گا نہ موت آئے گی۔ سوچئے، جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں ہر انسان جانا چاہتا ہے۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔